السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ انشاءاللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سب کی دعا ہے۔ اور میں پھر سے سم ٹائم کے بعد اپنے یوٹیوب چینل پر بہت ہی پیاری حدیث کے ساتھ، یعنی پیاری سی بات کے ساتھ آپ سبھی سے روبرو ہونے جا رہی ہوں۔ تو اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں اللہ پاک جو میں بات کہوں اور جو آپ سب بات سنیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو چلے جی ہم اپنی بات شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دراصل آج جو میری بات ہے اور اس بات کا جو ٹائٹل رہے گا وہ ہے افیون کے نقصانات اور مسواک کے فائدے، یعنی جو ہم نشے کی چیزیں ہم لیتے ہیں تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اور مسواک کے کیا کیا فائدے، اس کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گی۔ تو اللہ پاک اس میں برکت دیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ افیون کھانے میں 70 نقصان ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جن میں سے ایک یہ بھی کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا، اللہ اکبر۔ اس کے بالمقابل مسواک میں 70 فائدے ہیں، یعنی کہ ہم اگر نشے کی چیز لے رہے تو اس کے اپوزٹ مسواک سے کیا فائدے ہیں کہ 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ یاد آتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ شہادت تلقین کیا گیا، یعنی اس سے کہا گیا، وہ کہنے لگا کہ اللہ سے دعا کرو میری زبان سے نکلتا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات؟ اس نے کہا میں تو لینے میں احتیاطی کرتا تھا۔ یعنی ہم اگر مسواک کرتے ہیں 5 وقت کی نماز کے لیے، ویسے بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا مستحب بھی ہے مسواک کرنا ہر 5 وقت کی نماز سے پہلے، اور ہم یہ چیزیں فالو کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، تو کتنا ہمارے لیے بینیفٹ ہے کہ ہم مرتے وقت کلمہ شہادت سے بھی آشیانہ ہوں گے، روبرو ہوں گے، اور ہماری زبان سے الحمدللہ خود بخود کلمہ طیبہ کی روانگی ہوگی، کلمہ طیبہ ہم پڑھ لیں گے۔ اور اگر ہم صرف مسواک کرنے سے اور افیون جو بھی ہم نشے کی چیزیں لیتے ہیں، ادروائز کوئی دوائی کے ذریعے کچھ نشے کی دوا ویسی لیتا ہے، جیسے بہت زیادہ نیند کی گولیاں ہم لیتے ہیں، جسے بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں نا ڈپریشن کی بھی گولیاں کھاتے ہیں لوگ، تو زیادہ تر اگر وہ چیزیں ہم لے رہے ہیں تو 70 نقصان تو ہوں گے، اور مرتے وقت کلمہ طیبہ بھی ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ تو ہمیں زیادہ ویسی چیزیں ہمیں اپنے اوپر حاوی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ریلائی کریں دوائی کے اوپر، کہ ہم دوائی سے ہی ہمیشہ دوائی، جو بھائی وہ ایک طرح سے ہمارا نشہ ہو گیا نا، کہ جب تک ہم دوائی نہیں کھائیں گے نیند نہیں آئے گی، ایک ہمارا مرض ہو گیا اس کو۔ تو اس طرح سے ہم زیادہ اگر ایسی چیزیں ہم لے رہے ہیں اپنے باڈی کے اندر ڈال رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں، تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ادروائز اور بھی جو نشے کی چیزیں کرتے ہیں لوگ باغ، شراب پینا، سگریٹ پینا، پتہ نہیں کیا کیا نشے کی چیزیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو اسے ہم ان سب چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت کرے ان چیزوں سے، آمین۔ اور دوسرا یہ کہ مسواک ہمیں اپنی لائف میں، اپنی ہر 5 وقت کی نماز میں اس چیز کو ہمیشہ اپلائی کرنا چاہیے کہ ہاں ہمیں یہ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی یہ چیزیں، ہمیں اس چیز کو فالو کرنا ہے، تاکہ ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ہم سے وہ چیزیں سیکھیں اور اپنی آخرت کو سنواریں اور اپنے لیے آخرت میں کچھ مقام حاصل کر سکیں۔ تو اللہ پاک، بس میں امید کرتی ہوں اللہ پاک کہ ہم سب نبی کی سنت کو زندہ کریں نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو ادا کرنے کی توفیق بھی عطا کرے اللہ پاک، اور عمل کے ساتھ، ایسا نہیں کہ بس ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کریں کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، ایسا کرنے، بس لوگوں کو ہمیں لوگوں کو تو حساب دینا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو حساب دینا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوئل رہیں اور بس نبی کی سنت کو ادا کرتے رہیں، اور میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اور بھائی میں بھی اس چیز کو یہ نہیں کہتی کہ آپ صرف یہ چیزیں کریں، میں بھی یہ چیزیں الحمدللہ میں کرتی تو ہوں، بٹ میں سوچتی ہوں کہ اس میں اور زیادہ مقدم ہو جاؤں، ایک دم بہت اچھے سے نبی کی سنت کو ادا کروں۔ تو کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ ہم تھوڑے سے تھوڑے کر کے ہم بڑے مقام تک پہنچ جائیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر نیت ہماری صاف ہے اور ہم کر رہے ہیں وہ کام، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ
ہماری اس نیت کو مکمل کریں گے اور ہمیں وہ مقام بھی حاصل کروائیں گے اور اللہ تعالیٰ وہ عطا بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیں جی، بڑا اپنا خیال رکھیے گا، اور جو میں نے بات آپ سب سے شیئر کی ہے تو وہ دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ صدقہ جاریہ ہیں۔ ہم اگر ایک بھی دین کی بات دوسروں کو پہنچائیں تو آپ کے اوپر بھی فرض ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں، تاکہ آپ سے وہ لوگ یہ باتیں اگر آپ کے ذریعے وہ جان رہے ہیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جب تک وہ انسان وہ کام کرتا رہے گا آپ کے کھاتے میں نیکیاں آتی رہے گی۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ ہاں میرے کھاتے میں نیکیاں آئیں نا، بھائی کوئی بھی چاہتا ہے بھائی، جب پروفٹ کا پتہ لگ جائے کہ ہمیں پروفٹ ملنا ہے تو ہم ڈیفینیٹلی وہ چیز کریں گے۔ تو آئی ہوپ سو کہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ چیزیں کریں انشاءاللہ العزیز، اور برکت دے اللہ پاک، ہم سبھی کو برکت دے نا، دین کے خدمت کرنے میں برکت ہمیں دے، آمین۔ تو بس جی اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور بس جی اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔